الحمدللہ خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم قال اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس نے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا ہونے والے اس انسان کو ہادی عالم، فخر عالم، مرکز عالم، محور عالم، سرچشمہ عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ علاقہ کی یہ قدیم درسگاہ اور معزز علماء کرام کے زیر سایہ آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولانا راشد قاسمی صاحب دامت برکاتہم، میں پہلی مرتبہ ان کے پاس ہی حاضر ہوا۔ ابھی ایک مولانا بھی وہاں تشریف فرما تھے، وہ بھی جامع امدادیہ کے ہی فاضل تھے۔ البتہ مولانا مجھے کہنے لگے کہ اصل میں ہم جو نقیب لوگ ہیں، ہمارے آنے سے پہلے ہی ہمارے مخصوص کلام ہوتے ہیں اور ہمیں فرمائشیں ہو جاتی ہیں۔ تو مولانا فرمانے لگے کہ شاہد بھائی شکر گڑھ سے ہیں، جب آپ ان کے پاس آئے پرانے کلام پڑھے، بڑا کچھ میں نے نیا سوچا تھا، لیکن آغاز میں پھر ایک پرانے کلام سے کر رہا ہوں، اجازت ہے؟ اس لیے تواڈے واسطے ہیں۔ کس کی تسبیح میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں، صرف ذوق دیکھنے کے لیے، پھر نئے مجھے آتے ہیں، مفتی صاحب کو پتہ ہے، سنیے یہ سارے بولیں گے اصل میں ہیں، یہ تو آتے ہی سننے کے لیے ہے نا۔ ہمارے یہاں سٹیج پہ بیٹھ کے بولنا جو ہے وہ بڑا ہے، نہیں بولتے، بہرحال شکر گڑھ والے تو بولتے ہیں، شکر گڑھ والے بولتے ہیں۔ اس دن بھی میں نے کہا تھا شاید بھائی کے ہاں کہ شکر گڑھ والے بولتے ہیں۔ کس کی تسبیح میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں، آپ بولتے جائیے، کس کی تسبیح میں یہ دونوں، ایک نئی حمد بھی ہے بیچ میں، پہلے سنیے، کس کی تسبیح میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں، کس کی کو تھوڑی سی کم بس ایسے ہو، کس کی تسبیح میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں، کس کی چوکھٹ پہ ولی سجدہ کنا رہتے ہیں۔ اصل میں اس میں عقیدت بھی تھی، عقیدہ بھی تھا اور اکابر کا سٹیج ہے، تو اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ کس کی تسبیح میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں، کس کی چوکھٹ پہ ولی سجدہ کنا رہتے ہیں، کس کی شاہی میں شہ کونو مکان رہتے ہیں، کس کی رحمت سے میرے اشک رواں رہتے ہیں۔ اور مولانا خود سے بنتی نہیں، جب اس سے بنی ہوتی ہے، اس کی ہو جائے تو مٹی بھی ولی ہوتی ہے۔ بھائی بولیں آپ، ہمارا تعلق اس قبیلے کے ساتھ ہے، حضرت والا تشریف فرمائے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سر جس پہ جھک نہ جائے اسے در نہیں کہتے، اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ تو اس لیے آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ سنیے، کس کی تسبیح میں یہ دونوں جہاں، دو حاضری ہیں حضرت والا کے بعد عثمانی صاحب ہیں، تھوڑا سا وقت ہے، سنیے، کس کی تسبیح میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں، کس کی چوکھٹ پہ ولی سجدہ کنا رہتے ہیں، کس کی شاہی میں شہ کونو مکان رہتے ہیں، کس کی رحمت سے میرے اشک رواں رہتے ہیں۔ اور حضرت والا خود سے بنتی نہیں، جب اس سے بنی ہوتی ہے، اس کی ہو جائے تو مٹی بھی ولی ہوتی ہے، اس کی چاہت ہو تو چاہت بھی بڑی ہوتی ہے، اس کی توفیق سے ہی نعت نبی ہوتی ہے۔ اور روح کو جسم کی پوشاک وہی دیتا ہے، جسم کو سایہ افلاک وہی دیتا ہے، روح کو جسم کو ادراک وہی دیتا ہے، یعنی ادراک نبی پاک وہی دیتا ہے۔ اور وہ جو صدیق کو محبوب نبی کرتا ہے، وہ جو صدیق کو محبوب نبی کرتا ہے، وہ جو خطاب کے بیٹے کو ولی کرتا ہے، وہ جو عثمان کو عثمان غنی کرتا ہے، وہ جو سادات کے بابا کو علی کرتا ہے۔ ان کو لگا باریک آواز بہت ہو گئی، پہلے ٹھیک تھا، اور ایک نئی، اب سنیے وہ کون ہے۔ میں کہا کرتا ہوں مالک کون و مکان، ارض و فلک تم ہی تو ہو، بادشاہ بشر جن و ملک تم ہی تو ہو۔
یہ بالکل نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے شکرگڑھ ناروال کہیں نہیں پڑھے، سنیے، مالک کون و مکان ارض و فلک، بولیے تم ہی تو ہو، بولیے سارے بولے، مالک کون و مکان ارض و فلک، آپ بھی بولیں گے مالک کون و مکان ارض و فلک، اٹھائیے ہاتھ، تم ہی تو ہو، مالک کون و مکان ارض و فلک تم ہی تو ہو، بادشاہ بشر جن و ملک تم ہی تو ہو، اور جس نے دے دی ہے ہیرے کو جھلک، اب یہ نیا ہے اور یہ لوگ بولیں گے، جس نے دے دی ہے ہیرے کو جھلک تم ہی تو ہو، جس نے دے دی ہے آنکھ کو پلک تم ہی تو ہو، جس نے دے دی ہے دل کو دھڑک تم ہی تو ہو، جس نے دے دی ہے سبزے کو لہک تم ہی تو ہو، جس نے دے دی ہے بلبل کو چہک تم ہی تو ہو، جس نے دے دی ہے ستاروں کو چمک تم ہی تو ہو، جس نے بھر دی ہے گلابوں میں مہک تم ہی تو ہو، اور ناف آہو میں بھرا مشک تم ہی نے بے شک، جس نے دے دی ہے ہیروں کو دھمک تم ہی تو ہو، جس نے پہنایا ہے رات کو ظلمت کا لباس، جس نے دے دی ہے جگنوں کو چمک تم ہی تو ہو، اور دار پہ تم نے ہی منصور کو لٹکایا تھا، طور پہ جس نے دکھلائی جھلک تم ہی تو ہو، اور ایک بخش دیے چرخے چہارم تم نے، ایک لے گئے عرش تلک تم ہی تو ہو۔ ابھی آپ نعرہ لگوائیں گے، ابھی میں یہ حاجت روا مشکل کشا، اے خدا میں کہا کرتا ہوں مولا، دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے، اور اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے، اور حاضر ہے تو ناظر، حی القیوم پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے، اور ممکن ہی نہیں مشرق تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ سنا کو پتا پتا خدایا، دم بدم تیرا، یہ زمین و آسمان تیرے، یہ موجود و عدم تیرا، اور جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے اس میں بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ آپ ہی ماشاءاللہ حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، بھائی آج یاد کر کے جاؤ، حاجت روا مشکل کشا، ہاتھ اٹھاؤ بھائی، آج ہم نعت خواہیں، اس کے بعد کوئی نہیں ہے جو آپ کے ہاتھ اٹھائیں، حضرت والا کا تو مزاج نہیں ابھی ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ جان جس میں ہے اسے رزق خدا دیتا ہے، اور وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے۔ بھائی کون دیتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دور و دیوار گونجے، کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ ماں جان جس میں ہے اسے رزق خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے، اور مولانا دن کو سورج سے زمانے کو ضیاء دیتا ہے، دن کو سورج سے زمانے کو ضیاء دیتا ہے، رات کو آسمان چاند تاروں سے سجا دیتا ہے، اور غرق کر دیتا ہے فرعون کا لشکر پل میں، وہ تو قافلہ موسیٰ کو بھی پار لگا دیتا ہے، اور آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں عاشق اس کے، وہ اس آگ کو بھی گل و گلزار بنا دیتا ہے، اور وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا، وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اسی پہ ایمان انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، المدد المدد، المدد المدد، یا خدا یا خدا، المدد المدد، یا خدا یا خدا، المدد المدد، یا خدا یا خدا، حاجت روا مشکل کشا، ایک خدا ایک خدا۔ جناب سلیم طاہر صاحب۔ جی ماشاءاللہ۔ کون ہے بھائی؟ ہاں ہوں تو بولو سارے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ وہ خضر یاد کھچی کا ایک شعر تھا کہ دیاں پتر یا غلہ دیندہ ہے، خضر او ہک ہکلہ دیندہ ہے، وسیلے اللہ دے بندے بندن ورنہ ہر شے او اللہ دیندہ ہے۔ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اور اللہ کے بعد اللہ کا محبوب ہے۔
اللہ کے بعد اللہ کا محبوب ہے۔ اور احباب میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ابھی میں نے کہا کہ ایک کو بخش دیے چرخ چارم تم نے، یہ بھی نیا کلام ہے، آج ان کو خوش کرنا ہے کیونکہ انہوں نے شکوہ کیا تھا۔ ایک کو بخش دیے چرخ چارم تم نے، ایک کو لے گئے عرش تلک۔ اچھا عرش پر لے گئے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کہتے ہیں مولانا بلندی کو کلام سنیے، آقا کو آنے سے پہلے ہی بلندیاں مل چکی تھیں، آنے سے پہلے ہی بلندیاں، بولیے آنے سے پہلے، پھر معراج سے پہلے طیب ہے، اور معراج کے بعد کی بلندیوں میں فرق یہ ہے، آپ دنیا میں آئے تو محمد بن عبداللہ تھے، معراج پر گئے تو محمد الرسول اللہ تھے۔ اللہ سلامت رکھے۔ آپ دنیا میں آئے راشد مفتی صاحب، معراج سے پہلے اور معراج کے بعد کی بلندیوں میں فرق کیا ہے؟ آپ میرا امتحان لے رہے ہو، میں جان بوجھ کے شان صحابہ نہیں پڑھ رہا، اگر ان مصروں پر نہیں بولو گے آج پڑھوں گا بھی نہیں۔ آپ دنیا میں آئے محمد بن عبداللہ تھے، معراج پر گئے محمد الرسول اللہ تھے۔ آپ دنیا میں آئے معراج سے پہلے اور معراج کے بعد کی بلندیوں میں فرق کیا ہے؟ آپ دنیا میں آئے تو محمد بن عبداللہ تھے، معراج پر گئے محمد الرسول اللہ تھے۔ آپ دنیا میں آئے وجہ تخلیق کون و مکان تھے، معراج پر گئے تو مرجع دو جہاں تھے۔ آپ دنیا میں آئے تو رحمت یزدہ تھے، معراج پر گئے تو خدا کے خصوصی مہمان تھے۔ آپ دنیا میں آئے تو صادق الامین تھے، معراج پر گئے امام النبیین تھے۔ آپ دنیا میں آئے تو بحر و بر شاد تھے، معراج پر گئے تو ارض و سما آباد تھے۔ آپ دنیا میں آئے تو حوروں نے سلامی دی، معراج پر گئے تو فرشتوں نے غلامی کی۔ آپ دنیا میں آئے تو یتیم تھے، معراج پر گئے تو در یتیم تھے۔ آپ دنیا میں آئے تو بحر و بر شاد تھے، معراج پر گئے تو ارض و سما آباد تھے۔ آپ دنیا میں آئے صاحب لولاق تھے، معراج پر گئے صاحب معراج تھے۔ آپ دنیا میں آئے خدا کے حبیب تھے، معراج پر گئے خدا کے قریب تھے۔ آپ دنیا میں آئے رحمت للعالمین تھے، معراج پر گئے تو خاتم النبیین تھے۔ کیا بات کیا خوب ہے، کیا خوب ہے۔ دیکھو ختم نبوت کا نام ہے، کم از کم ہمارے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ ہمارے نعرے دیکھو، نعرہ لگاتے ہو، تن من دھن قربان کرنے کی بات کرتے ہو، حضور کا نام آتا ہے نکلتے ہو، علماء کا دست و بازو بنتے ہو۔ بابا جی بدلے میں ملے گا کیا؟ 4 مصرے ہیں، یہ 4 مصرے سٹیج والوں کی نظر ہے، ہر بندہ بولے گا بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ مولانا ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، بدلے میں ملے گا کیا؟ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے۔ آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، ارے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے۔ آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، ارے جنت تو محمد کے، وہ تو اڈے واسے ہے، ارے جنت تو محمد کے۔ بولی ارے جنت، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ محمد کی گلی میں میں پھرا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ارے مجنو بدنام ہوا تو لیلا کو دل دے کر وہ میرے آقا کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے آقا کو اس حاضری کو یہیں بس کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے اگر کوئی ترتیب بنی تو شان صحابہ پڑھیں گے۔ ادھی خوبصورت آواز اور ہمارے انتہائی محسن مشفق مہربان حضرت مولانا قاضی شفیق الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں۔ حضرت والا کا ایسا ہی حکم تھا اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تھوڑا جاگ جائیں۔ یاد رکھیے ایک بات پلے باندھ لیجئے کہ اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں، اور علماء کی نظر کہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ حضور والا ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اور وہ کس نے کہا تھا یہ جو ان کے ذکر کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں یہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ تو اسی کیفیت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت والے کے بعد کچھ شان صحابہ کے کچھ کلام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حضرت والا انشاءاللہ اپنی گفتگو فرمائیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہے۔ اب واضح وقار سچی بات تو یہ تھی، میں رات ڈیرہ غازی خان تھا
اور لمبا سفر تھا. میں نے مفتی صاحب کو کہا تھا کہ آپ اگر اپنی ترتیب بنتی ہے تو آپ مجھے اجازت دے دیں. یہاں پہ آ کے بھی میں پچھلی حاضری میں جب کھڑا ہوا حضرت قاضی صاحب فرمانے لگے کہ میں علیل ہوں، جیسے آپ نے دیکھا، مجھے ذرا جلدی دعوت دے دیں. تو ابھی حضرت والا تشریف فرما ہے جامع امدادیہ میں. اولا کا سال تھا، تب سے لے کر دورے تک، پھر دورے کے بعد سے ابھی 2 سال تک. 2-4 دن قبل بھی ساہیوال میں تھے. حضرت والا کا وہاں خصوصی خطاب تھا. ہمیں بڑی محبت فرماتے ہیں. میں ہمیشہ استاد قمر جلالوی کا ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ زمانے پہ لازم ہے کہ وہ ان کی تعظیم کرے، ایسے لوگ پھر کبھی لوٹ کے آیا نہیں کرتے. ابھی شان صحابہ کو حکم تھا. میرے کئی دوستوں کے بھی یہاں بیٹھے میسیج آئے کہ آپ چلے گئے ہیں، مفتی عبدالحنان صاحب سٹیج پہ آ گئے ہیں، تھوڑا سا وقت ہے، آئیے میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرتا ہوں. ایک بڑا جو ہے وہ پرانا کلام ہے، اسی سے آغاز کیا کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ ذوق کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کیا پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے. زیادہ نہیں پڑھنا میں نے. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں. بھائی کوئی چس نہیں شاکر زندگی دی جو وقت لگیں دے پہ ہیں. کوئی ایسی صورتحال آج آپ کے ساتھ. آپ بڑے اچھا بول رہے تھے، ایسے اسٹیج کیا آپ بھی جتنے دائیں بائیں کے لوگ ہیں. پوچھیں گے سبھی، یہاں سے دعائیں ملیں گی دونوں حضرات سے، اور آپ بولیں گے ہیں، آپ رج کے بولا کریں ہیں. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار، بس یہ یہیں رہے. پوچھیں گے سبھی حشر میں، بالکل نہیں لائیں گے. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار، بولو بھائی. شان صحابہ پڑھنی ہے لیکن اس کے لیے ذرا ایک حوصلہ ہمت چاہیے. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار. نہیں اتنے ڈھیلے نہیں اچھے. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار، کم از کم شکر گڑھ ناروال کا ذوق بڑا اچھا ہے، ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے. پوچھیں گے سبھی بات سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. لیکن وہ کسی نے کیا سی نا، حضرت والا شعر اچانک یاد آیا، یہ کیسے ممکن ہے دل جلے دھواں نہ اٹھے. اب یہ کیسے ممکن ہے دل جلے دھواں نہ اٹھے، اور چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ شان صحابہ سمجھ آئے. بڑے حکم ہے، تھوڑے سے وقت میں ہے. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار، مفتی صاحب دیکھیے، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار، وہ آخر تک ہاتھ اٹھا کے پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں. اور جنت کا ٹکٹ لے کر ڈھونڈیں گے فرشتے، جنت کا ٹکٹ لے کر ڈھونڈیں گے فرشتے. اور صحاب محمد کے وفادار کہاں ہے؟ جا کے کہو سبحان اللہ. اچھا وہ خیبر کا موقع ہے، شان صدیق کے حضرات مجھے رکھیے، خیبر کا موقع ہے، خیبر فتح نہیں ہو رہا. میرے آقا نے فرمایا کل تلوار میں اسے دوں گا. ابھی جڑ جائیے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. جزاک اللہ. لیکن جو زبان حضور کے صحابہ کے نام پر بولتی ہے، اللہ اس زبان کو کسی کمینے کا محتاج نہیں ہونے دیتا. تلوار میں اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اگلا دن آیا، میرے آقا نے فرمایا این علی، علی کتھے؟ میں نے کہا آقا جی جزاک اللہ، علی دے نام تے بولے کہو سبحان اللہ. آقا جی تلوار ہی دینی ہے، ابو بکر کو دے دیجئے، تلوار ہی دینی ہے، عمر کو دے دیجئے، تلوار ہی دینی ہے. مجھے سنیں گے جی 10 منٹ. تلوار ہی دینی ہے، عثمان کو دے دیجئے، تلوار ہی دینی ہے، طلحہ کو دے دیجئے، تلوار ہی دینی ہے، زبیر کو دے دیجئے، تلوار ہی دینی ہے، سعد سعید عبد الرحمن کو دے دیجئے. فرمایا تو چپ کر، مجھے پتا ہے کس کو کیا دینا ہے، مجھے پتا ہے کس کو کیا دینا ہے. میں تلوار علی کو دوں گا، میں تلوار علی کو دوں گا، مصلح ابو بکر کو دوں گا، کیونکہ شجاعت علی پہ ناز کرتی ہے، خلافت ابو بکر پہ ناز کرتی ہے. جب میں نے یہ بات کی، وہ پرلے جگہ پہ بیٹھے ہوئے صاحب نے ماتھے پر تیوریاں چڑھائیں. میں نے کہا صدیق اکبر جے دل نبی دا ڈکھایا ہوئے ثبوت دے وہ.
اب آپ بولیں گے جی صدیق اکبر جدل نبی، اس کے عقیدہ سارا مذہب اس بات پہ کھڑا ہے کہ صدیق نے زہرا کا باغ کھایا تھا۔ مفتی صاحب میں کہا کرتا ہوں کہ صدیق اکبر جدل نبی دا تو کھایا ہوئے، مجھے لگے کہ میں نے صحیح بات صحیح سٹیج پہ کی ہے، حضرت والا دعاؤں سے نوازیں گے۔ صدیق اکبر جدل نبی دا نظریاتی دوست ہیں، صدیق اکبر جدل نبی دا تو کھایا ہوئے، ثبوت دے وہ یہ فرق اس کی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے، ثبوت دے وہ صدق دا پیسہ دے ذات اپنی تے لایا ہوئے، ثبوت دے وہ رفیق ہجرت دا کوئی بھی دشمن عقل تو ایک گل منا نہیں سکدا، اور نبی دے راتو جو گھر لٹاوے وہ باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا۔ تکبیر، آج تخت ختم نبوت مصطفیٰ کے ہم سفر۔ اچھا جب یہ بات کی ایک اور صاحب پریشان ہوئے، میں نے کہا میں نے ذکر صدیق ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ بھائی میں نے ذکر صدیق ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی، اس میں بھائی آپ اگر نہیں سننا چاہتے میں دعوت دے دوں گا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی ٹائم تھوڑی پوری کرنا ہے، سن رہے ہیں پھر بول دے بھی نہیں۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، بولنا پڑے گا۔ میں نے ذکر صدیق ہی تو بس ہے کیا، نوجوان بولیں گے اس میں ناراض ہونے کی، ابھی تو واہ صحابہ واہ کی طرف مفتی صاحب کا حکم کا جانا ہے، میں نے ذکر صدیق ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اور ان سے راضی ہوئے ہیں رسول خدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ اور سنیے ذکر صدیق میں تیرا جو منشور ہے، ذکر صدیق میں تیرا جو منشور ہے، اس لیے تیرا چہرہ یہ بے نور ہے، اور میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ اور ذکر صدیق عبادت ہے بھائی میرے، یہ سراسر سعادت ہے بھائی میرے، یہ ہے قول جناب شہید و سرا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ اور ہے نفاق اور ایمان کا پیمانہ یہ ذکر صدیق، تم ذرا چھیڑ کر دیکھ لو وہ کس کا چہرہ کھلا کس کا چہرہ بجھا، اور اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی، اس میں ناراض ہونے کی، بولو اس میں ناراض ہو۔ اللہ باقیاں نو تقلید کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ او مقلد بیٹھے ہو غیر مقلد بیٹھے ہو، واہ صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، واہ صدیق تو یاد رکھیے ایک بات پلے باندھ لیجئے، ابھی انگلش کا ہوگا، ہمیں انگریزی کا کوئی غلبہ نہیں ہے، ہم نے ایم اے کیا ہے، کالج میں پڑھاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کے احباب کے قدموں میں بیٹھتے ہیں سیکھتے ہیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ برود معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا۔ اب آپ برود معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا۔ عبد المنان صاحب عبد الحنان صاحب، برود معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا، جو بھی اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا، اور منافقوں کو ملے گی سزا، منافقوں کو ملے گی سزا، اللہ دی قسمیں منافقوں کو ملے گی سزا۔ صحابہ کا دشمن اریسٹ ہوگا، اور نوکر صحابہ کا دیکھ لینا وہاں بھی چیف گیسٹ ہوگا۔ شان صحابہ، بولیے شان صحابہ، واہ صحابہ۔ میں نے کہا تھا میرے ساتھ بولیں گے تیرے خون میں شامل بغض صحابہ، میری روح میں شامل صحابہ، یدی روح شامل صحابہ بولے گا ایک بار اسٹیج تو لے کے اٹھے تھا، تیرے خون میں شامل بغض صحابہ، میری روح میں شامل صحابہ، بولیے تیرے خون میں شامل بغض صحابہ، میری روح میں شامل صحابہ، نہیں ہاتھ نہیں اٹھائے، تیرے خون میں شامل بغض صحابہ، میری روح میں شامل صحابہ، صحابہ، اور تیرے دل پہ کفر کا پیرا ہے، میری دھڑکن میں ہر دم صحابہ، صحابہ، اور تیرا شجرہ تجھ کو پتا نہیں، میرا حسب نسب صحابہ، صحابہ، تو در در ٹھوکرے کھاتا رہے، اور میرا ایک ہی در ہے صحابہ، صحابہ، اور تو بغض صحابہ سے جل کے مرے، وہ ہمارے ورد میں ہر دم صحابہ، صحابہ، صحابہ۔ تکبیر
پڑا تھا، میں نے کہا کسے کیا خبر کیسے انسان ہے یہ، ارے آپ ہی اپنی پہچان ہے یہ۔ شان صحابہ کا تعارف کیا ہے دوستوں نے قصیدہ سنیے، کسے کیا خبر کیسے انسان ہے یہ، ارے آپ ہی اپنی پہچان ہے یہ۔ آخر والے دوست بھی کسے کیا خبر کیسے انسان ہے یہ، ارے آپ ہی اپنی پہچان ہے یہ۔ اور مولانا دوستوں سنیے گا، ستاروں کے جیسے ہیں کردار ان کے، اب آپ سنیے کون صحابہ، ستاروں کے جیسے ہیں کردار ان کے، گلابوں کے جیسے ہیں رخسار ان کے، نبی کے فلک کے ہیں یہ چاند تارے، یہ باغ رسالت کے خوشبو ہیں سارے، یہ سارے ہیں قدسی لباس بشر میں، یہ سارے ہیں قدسی لباس بشر میں، تھے محبوب کتنے خدا کی نظر میں، انہی پر نبی ناز جتلایا کرتے، زبان رسالت سے فرمایا کرتے، مقام ان کا لوگوں کو سمجھایا کرتے۔ وہ چمکتے ستارے ہیں میرے صحابہ، خدا کو بھی پیارے ہیں میرے صحابہ، یہ بے نور لوگوں کو نور دیں گے، نیا زندگی کا یہ دستور دیں گے، یہ انسانیت کا سہارا بنیں گے، یہ آواز ہر آدمی کی سنیں گے۔ اور دوستوں سنیے، رسولوں کے جتنے بھی ساتھی ہوئے ہیں وہ کئی درجے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، پھر میں کیوں نہ کہوں فلک پہ بنے ہیں ستارے یہ جب سے، چنے ہیں خدا نے صحابہ بھی تب سے۔ فلک پہ بنے ہیں بات ٹھیک ہے، فلک پہ بنے ہیں ستارے یہ جب سے۔ اور آخری ربائی ہے، خیال رکھنا عمر کے دشمن نئے لبادوں میں ڈھل رہے ہیں، خیال رکھنا عمر کے دشمن نئے لبادوں میں ڈھل رہے ہیں، بغض عمر ہے ان کے دل میں جہاں منافق ہیں جل رہے ہیں، اور عمر کا کھا کر عمر کو گالی اور یہ ہے تیرا ظرف، ورنہ تیرے جیسے ہزاروں کتے عمر کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ اب آپ ایک وقت تھا، بڑی کئی ساری یہاں پہ فرمائشیں تھی، شان امی عائشہ، شان حسین، دیگر پھر انشاءاللہ کبھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان احباب کی محبت کاوش آپ کثیر تعداد میں تشریف لائے، ان حضرات کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہ ہماری سرپرستی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، شہزادہ اہل سنت، دنیا خطابت کے نیر تاباں حضرت مولانا علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی۔